وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے. بزرگان محترم، اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں اس کی دو صورتیں ہیں، لیکن ان دو صورتوں کے پہچاننے اور جاننے سے پہلے ایک مثال سمجھیے کہ ایک مرغی ہوتی ہے. اس مرغی کو اس کا مالک جب کھانا دیتا ہے، دانہ ڈالتا ہے، تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں. اکثر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جب اس مرغی کا مالک اس کو دانہ ڈالتا ہے تو دانہ پھیلا کر ڈال دیتا ہے، مختلف جگہوں پر دانہ پھیلا دیتا ہے اور وہ مرغی مختلف جگہوں سے دانہ کھاتی رہتی ہے. پہلی صورت تو یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ مالک جو ہے اس مرغی کا وہ ایک برتن کے اندر سارے دانے ڈال کر اس مرغی کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب وہ مرغی بآسانی اس دانے کو کھاتی رہتی ہے. مرغی کو ملنا اسی کے حساب سے ہے. اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھا ہے اس کی پیٹھ میں جو آنا ہے دونوں صورتوں میں وہ اتنا ہی کھائے گی. لیکن پہلی صورت جو ہے جس میں سے مختلف جگہوں پر جا رہی ہے اور مختلف جگہوں پر جا کر وہ دانہ کھا رہی ہے، اس میں مرغی کے لیے مشقت ہے. اس کے برعکس جو دوسری صورت ہے وہ آسانی والی صورت ہے. یہ بات سمجھنے کے بعد اب آئیے اصل بات کی طرف. اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں اس کی بھی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ سے تعلق جوڑ کر چلتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بغیر مشقت والی روزی عطا فرماتے ہیں. گویا کہ ان کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ سمیٹ دیتے ہیں. اور اس کو اور آسان الفاظوں میں سمجھیے کہ کم وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. اور اس کے برعکس جو شخص گناہ گار ہوتا ہے اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشقت والی روزی عطا فرماتے ہیں. وہ کبھی ادھر جاتا ہے، صبح کے وقت کسی جگہ جاتا ہے، دوپہر کے وقت میں کہیں جاتا ہے، کبھی ادھر پھر رہا، کبھی ادھر پھر رہا. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو روزی دینی ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. لیکن جو اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اللہ اسے بغیر مشقت والی روزی دے رہا ہے، اور جو گناہوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مشقت والی روزی دے رہا ہے. تو میرے محترم، اللہ رب العزت جو ہے وہ روزی دینے والے، لیکن شرط کیا ہے کہ جب بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بہترین انتظام فرماتا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے ایک دوست نے انہیں فون کیا کہ بھائی آج ہم رات میں کھانا ہوٹل میں کھائیں گے. اب وہ ڈاکٹر صاحب ایک جگہ ہوٹل گئے اور ہوٹل والے سے کہا کہ ذرا فلاں کھانا تیار کر دو اور ایک مرغی روسٹ کر دینا، ایک مرغی روسٹ تیار کر دینا. اور وہ جیسے عام طور پر لوگ بیٹھتے ہیں ایک جگہ بیٹھ گئے اور اس کھانا تیار کرنے والے کو دیکھتے رہے اور اپنے دوست کا انتظار کرتے رہے. انہوں نے دیکھا کہ دو خستہ حال شخص جو کہ مزدور لگ رہے تھے دیکھنے میں وہاں سے گزر رہے تھے. گزرتے گزرتے ایک ٹیبل پر بیٹھ گئے ہوٹل میں اور آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک نے دوسرے سے کہا کہ یار اتنی رات ہو چکی ہے، ہم نے کھانا بھی نہیں کھایا، ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ تو دوسرے مزدور نے کہا
رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، پریشان نہ ہو۔ یہ دو مزدور آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے اور سن کر ہنس رہے تھے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس موبائل میں بیل بجی، انہوں نے فون اٹھایا اور فون اٹھا کر جب بات کی تو ان کے دوست ہی کا فون تھا۔ ان کے دوست نے کہا کہ آج میں کسی مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں سکتا، میں انشاءاللہ بعد میں آپ کے پاس آؤں گا، کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کھانا تیار ہوا تھا، ان ڈاکٹر صاحب نے اس ہوٹل والے سے کہا کہ یہ جو کھانا تیار ہوا ہے اس کھانے کو ان دونوں مزدوروں کے سامنے پیش کر دو اور ان مزدوروں کو دے دو۔ تو اللہ کی شان، ان مزدوروں کے لیے اللہ نے ایسا غیب سے انتظام فرمایا کہ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ آخرکار ان مزدوروں نے انہیں دعا دی اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی۔ تو میرے محترم، اللہ تبارک و تعالی جب بندے کو دینے پر آتے ہیں تو انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے راستے سے رزق دیتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جاتا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی بندوں کو بہترین روزگار عطا فرماتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ صرف روزگار ہی نہیں بلکہ اس روزی کے اندر برکت بھی نصیب فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو شخص با وضو رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی کے اندر برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی بزرگوں نے لکھا کہ جو شخص وضو کی حالت میں رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی جادو اور سحر سے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ کتنا آسان ٹوٹکا ہے، عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا آسان نسخہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو شخص اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کے برعکس جو شخص بد نظری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے اندر جو حلال روزی ہوتی ہے اس کو ختم فرما دیتے ہیں، اس کو کم فرما دیتے ہیں۔ اور آگے تیسری چیز فرمایا کہ جب بندے کی نظر صرف اللہ کی ذات پر ہوتی ہے اور وہ اللہ ہی پر نظر رکھتا ہے، جسے تصوف کی لائن میں کہتے ہیں وقوف قلبی، کہ جب بندہ اللہ کی طرف نگاہ رکھتا ہے ہر معاملے میں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اس کی مثال بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب بندے کی نگاہ اللہ کی طرف ہوگی تو وہ ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اور جب ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے خزانہ غیب سے اس کی ضرورت کو پورا فرمائے گا۔ آگے فرمایا کہ چوتھی چیز جو ہے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان سے منقول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تم لوگوں کو ایسا مجرب وظیفہ بتاتا ہوں جو انتہائی بہترین وظیفہ ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد شروع میں اور آخر میں ایک ایک مرتبہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لے، اور اس میں الذی اطعمہم من جوع یہاں پر تصور کرے روزگار میں برکت کے لیے، وآمنہم من خوف، اور یہاں پر تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوف سے امن عطا فرما دے، تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں اتنی برکت دے گے کہ جس نے کبھی 1000 کا نوٹ بھی نہیں دیکھا ہوگا اللہ اسے لاکھوں عطا فرما دے گا۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، وہ بزرگوں سے منقول بھی ہے۔ تو یہ ہے چوتھی چیز۔ آگے پانچویں چیز فرمایا حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ اللہ سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص دن میں صبح کے وقت کے اندر 70 مرتبہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی رزق کی تنگی سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ بہت آسان آیت ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں لیکن کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالی مسائل کو حل فرما رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس الفاظ کو سنیے گا،
حدیث میں بھی آتا ہے جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں. کتنی بغیر تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک جملے میں ختم ہو گئی یہ بات، لیکن کتنی قیمتی بات ہے. اور فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت نصیب فرما دیتے ہیں. اور آگے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے، اس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بند گرہ کو کھول دیتے ہیں، بند گرہ کو کھول دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں ایسی بہترین برکت عطا فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور آگے فرمایا کہ جو بزرگان دین کی منقول بھی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص روزانہ صبح کے وقت میں اور شام میں ایک ایک مرتبہ سورہ واقعہ سورہ طارق پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے غیب سے بہترین انتظام فرما دیتے ہیں روزی کے لیے. تو میرے بزرگان محترم سامعین، یہ چھوٹی چھوٹے نسخے ہیں. آج ہر شخص پریشان ہے کہ یار روزی کا معاملہ ہے، روزی کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنا آسان کر دیا ہے، لیکن ہم اس کو لینے والے تو ہوں، اس پر عمل کرنے والے ہو. اور آگے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 3 دعائیں اللہ سے ضرور کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے غیب سے بہترین انسان فرمائے گے. فرمائے کہ سب سے پہلی دعا کہ اے اللہ مجھے اپنا محتاج بنا، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا. اور دوسری دعا فرمایا کہ اے اللہ مجھے دینے والا بنا، لینے والا نہ بنا. اور تیسری دعا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے دعا کیا کرو، اے اللہ میرے لیے اپنے خزانہ غیب سے عافیت والی، برکت والی روزی، رزق حلال والی روزی، بغیر مشقت والی روزی عطا فرما. تو فرمایا کہ یہ 3 دعا ہر نماز کے بعد اللہ سے کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے اپنے خزانہ غیب سے روزی کا انتظام بہترین فرما دے گے اور تمہاری پریشانی کو اللہ حل فرما دے گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.